السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے تحت بسر کریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تقوی زندگی کا منشور بنائیں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں، اور تمام معاملات انفرادی، اجتماعی، خانوادگی، عائلی، سماجی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں۔ تقوی تحفظ ہے انسانی حیات کے لیے، اور تقوی کے بغیر انسان کی انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حتیٰ متاسفانہ پاکستان میں، اپنے معاشرے میں، کہ تقوی کے نہ ہونے کے نتیجے میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، زوال یافتہ ہو گئی ہے، اور اس کی جگہ پر درندگی، سبوعیت انسانوں کے اندر آ گئی ہے۔ تقوی اسی زوال اور انحطاط سے انسان کو بچاتا ہے اور روکتا ہے۔ تقوی کا ذکر عموماً مذہبی محافل، مجالس اور دروس و کتب میں کثرت سے ہوتا ہے، لیکن تقوی تقریر کا موضوع نہیں ہے بلکہ عملی تدبیر ہے، اور تدبیریں تقریریں نہیں مانگتی، تدبیریں نفاذ مانگتی ہیں، عمل درآمد مانگتی ہیں۔ تدبیروں کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور تقوی چونکہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہے، ہمارے نظام سیاست کا حصہ نہیں ہے، ہمارا نظام سیاست قرآن سے نہیں لیا گیا، طاغوتی بنیادیں ہیں اس کی، ڈھانچہ ہمارا، اس وجہ سے وہ تقوی سے بہت دور ہے۔ لہٰذا قوت نافذہ جو معاشرے کے اندر منشور و آئین کو اور تدبیریں بنا کر نافذ کرتی ہے، وہ قوت نافذہ قرآنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈھانچہ اور تشکیل تقوی سے دور ہے، اور اس کی ترکیب میں پورا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کوئی تقوی سے متصف انسان حکومتی کسی منصب پر فائز نہ ہو۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا ڈھانچہ طاغوتی مزاج، طاغوتی تعلیم، طاغوتی تربیت، طاغوتی سوچ اور طاغوتی شخصیت سے تشکیل پاتا ہے، اور جب طغیان اس کثرت کے ساتھ اور تہ در تہ یہ قائم ہو جائے، وہاں تقوی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ انحطاط جو روز اس کی مثالیں ملک کے اندر، قوم کے اندر نظر آتی ہیں، یہ اس موجودہ نظام کا نتیجہ ہے، قہری نتیجہ ہے، جبری نتیجہ ہے، لازمی طبیعی نتیجہ ہے، کوئی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے۔ ان تمام امور کو ختم کرنے کے لیے اور انسانی زندگی اپنی قوم کے لیے فراہم کرنے کے لیے ہمیں نظام تقوی کو احیاء کرنا ہے۔
قرآن کریم نے تقوی پیش بھی کیا ہے، اور تقوی کو احیاء زندہ رکھنے کے لیے عوامل ذکر کیے ہیں، جن میں ایک اہم اور مؤثر اور بنیادی عامل ایجاد تقوی کا قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم انسانی ہدایت کی کتاب ہے، مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ اس زندگی کے اندر، اسی مادی زندگی میں، جسمانی زندگی میں ان قرآن ہدایت کا منشور ہے۔ قرآن موت کے بعد آخرت کے لیے نہیں آیا، قرآن موت سے پہلے کے لیے آیا ہے، اس زندگی کو سنوارنے بنانے کے لیے ہے۔ قرآن کے متعلق اہل قرآن کی فراوان غلط فہمیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں۔ قرآن سے محبت رکھنے کے باوجود، قرآن سے قلبی تعلق رکھنے کے باوجود، اس کے تقدس پر ایمان رکھنے کے باوجود غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اللہ کا منشور و کتاب مانتے ہیں، لیکن اسے اپنی عملی زندگیوں میں نہیں اتار سکے۔ موجودہ انسانی نسل اور مسلمانوں کی نسل مکمل طور پر قرآنی منشور سے محروم ہے۔ کہیں کسی شعبے میں ہمیں دور تک نظر نہیں آتا کہ قرآن کریم کے ضابطے ہماری زندگیوں پر حاوی ہوں، لاگو ہوں اور نافذ ہوں۔ انفرادی زندگیاں ہماری آبائی طور طریقوں کے تابع ہیں، خاندانی زندگیاں ہماری آبائی دین و منشور کے تابع ہیں، تہذیب اور رسم و رواج کے تابع ہیں، جس کے بنانے والے ہمارے اپنے ہی آبا ہیں، وہ آبا جن کو قرآن کہتا ہے افلا یعقلون، اگر وہ نادان تھے، نافہم تھے اور قرآن سے دور تھے، ہدایت سے محروم تھے، اور ان لوگوں نے اگر کوئی رسم ڈالی ہے تو آپ اس کو کیوں اپنائے ہوئے ہو، اس کو کیوں زندہ رکھے ہوئے ہو، اس سے کیوں چپکے ہوئے ہو، اس کا جزء اور حصہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ آپ کو تو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط طریقہ اپنایا تھا، آپ اس کو ترک کر دیں۔ لیکن آبائی چیزیں الہی چیزوں سے زیادہ مقدس سمجھتا ہے انسان، تعلیم یافتہ انسان، آج کا متجدد انسان آبا پرستی اور آبائی امور کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تقوی قرآن سے پیدا ہوگا، چونکہ قرآن کے اندر ہر وہ چیز رکھ دی گئی ہے، اگر اس پر عمل کریں تو اس کا یقینی نتیجہ تقوی ہے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا، یہ قرآن عربی کیا ہے، بنایا ہے ہم نے۔ اصل نام اس منشور کا کتاب ہے، الکتاب، قرآن نام نہیں ہے۔ یہ اس وقت کثرت استعمال کی وجہ سے اس کتاب کا نام پڑ گیا ہے قرآن۔ قرآن صفت ہے کتاب خدا کی، اصل اس کا نام ہے الکتاب۔ جس طرح تکرار ہوا ہے اس کلام الہی میں، جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے اور استعمال کیا ہے، وہ الکتاب ہے۔ ذالک الکتاب، نزلنا الکتاب، یہ تنزیل الکتاب اصل اس کا عنوان ہے۔ قرآن صفت ہے اس کی کہ پہلے بیان کی ہے، جیسا اشارہ کیا تھا، کتاب شناخت قرآن، جو قرآن کا شناسنامہ ہے، قرآن کا شناختی کارڈ ہے، یعنی ہمیں وہ کتاب یہ بتاتی ہے، وہ ابحاث، کہ یہ کتاب الکتاب جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ہے کیا، کس لیے ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا ہے ہم نے، اور کیسے حاصل کرنا ہے، طریقہ کیا ہے الکتاب سے کچھ سیکھنے کا اور کچھ لینے کا طریقہ ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے قرآن بنایا ہے، کہ یہ یہاں پیش نہیں کرتے، ہر چند آیت کے اندر ہے یہ مضمون، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا،
انزلنا ہو یعنی کتاب، ہم نے اس کتاب کو قرآن بنا کر نازل کیا ہے، عربیہ، اور وہ بھی قرآن عربی، کتاب عربی بنایا ہے اس کو، وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے اس میں مختلف طرح طرح کی وعید و تنبیہات رکھ دی ہیں اس کے اندر۔ صرفنا، صرف عربی زبان کا لفظ ہے کسی شے کو مختلف طرح سے پھیرنا، گھمانا، جیسے آپ کا علم ہے، ایک طلاب پڑھتے ہیں علم صرف، اس میں یہی کام ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں، مختلف مادوں میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تصریف وعید کیا ہے، وہ آپ علم صرف میں تصریف کلمات ہے، یعنی ایک ہی لفظ کو مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف حیاتوں میں، مختلف اوزان کے اندر ایک ہی لفظ کو پھیرتے رہنا، اس کو صرف کہتے ہیں، علم صرف ہے، تصریف کلمات۔ قرآن بھی صرف کی کتاب ہے، کتاب الصرف ہے، لیکن نہ کلمات اور الفاظ بلکہ وعید، ہدایت، طرح طرح سے، مختلف انداز سے، مختلف شکلوں سے، مختلف اوزان سے، مختلف حیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے مختلف کرنے کی بھی وجوہات ہیں۔ ایک تو انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک ہی معین شکل میں ہدایت یا منشور نہ پیش کیا جائے، مختلف شکلوں میں، چونکہ انسان مختلف نوعیت کے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان تین طریقوں سے، تین اسالیب سے آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ کیوں تین طریقوں سے؟ ایک طریقہ معین کیوں نہیں کیا؟ چونکہ لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ اہل حکمت ہیں، کچھ اہل وعظ ہیں، اور کچھ اہل جدل ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے تین طریقے ہوں گے۔ اگر تین طبقات کو ایک طریقے سے آپ سمجھائیں گے تو ایک طبقہ تو سمجھ جائے گا، لیکن دو دوسرے محروم رہیں گے۔ اس لیے وعید تنبیہ کو کہتے ہیں، وعد اس عہد کو کہتے ہیں، ذمہ داری کو جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وعدے دیے ہیں، یعنی کچھ ایسے نتائج، کچھ ایسی نعمتیں، کچھ ایسے انجام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں کہ اگر انسان، مومن انسان اللہ کے بتائے ہوئے دستور پر عمل کرے تو اللہ کی طرف سے یہ نتیجہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ وہ اگر مثبت ہو تو اس کو وعد کہتے ہیں۔ وعد ذمہ داری لینا، عہد اپنے ذمے لے لینا، کسی بھی چیز کا، کسی نتیجے کا یا کسی امر کا عہد اپنے ذمے کہ یہ میرے ذمے ہے۔ جیسے ہم عموماً کرتے ہیں یہ کام، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اب کھانا آپ کو میں کھلاؤں گا، کرایہ آپ کا میں دوں گا، فیس آپ کی میں دوں گا، یہ وعد ہیں سارے۔ وعید وہ تنبیہات ہیں جو انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، غلط راستے سے ہٹانے کے لیے، غلط سوچ انسان کی سدھارنے کے لیے جو دستورات اور مقررات اور ضوابط بنائے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان کو وعید کہتے ہیں۔ تنبیہات ہیں اصل میں، کہ اگر بے نظمی کی جرمانہ ہوگا، بے نظمی کی سزا ملے گی، بے نظمی کی تنبیہ کی جائے گی، یہ سب وعید کہلاتے ہیں۔ یہ وعدے جن کے ذریعے سے انسان کو انضباط اور نظم قائم کروانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تقویٰ کے لیے وعید بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف شکلوں میں، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے قرآن میں اللہ نے یہ تنبیہات ذکر کی ہیں کہ خود ہی قرآن کا ایک موضوع بن جاتا ہے، جو قرآن خود اپنے قاریوں کو اور اپنے تالیوں کو، تالی قرآن کا لفظ ہے نا، تلاوت کرنے والے کو، قرات کرنے والے کو قاری کہتے ہیں، تلاوت کرنے والے کو تالی،
تالیان قرآن، جو فتالیات ذکر قرآن میں ہے نا، تالیات ذکر یعنی تلاوت کرنے والے. تالیان قرآن و قاریان قرآن کو اللہ تعالیٰ نے موضوعات دیے ہیں خود، کہ ان موضوعات کو قرآن سے نکالو، قرآن سے جستجو کرو. یہی ایک موضوع ہے وَصَرَّفْنَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے طرح طرح کے وعید اور تنبیہات اور تذکرات قرآن میں ہم نے بیان کیے ہیں. وہ بھی ایک موضوع دے دیا ہے، وہ نکالو قرآن سے. یہ سارے وعید و تنبیہات مختلف، یہ مطالعہ کرو، قرآن کی قرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اسی تلاوت و قرات سے آپ کو اندازہ ہوگا. ہم نے قرات کو بھی شکل بگاڑ دی ہے اور تلاوت کی بھی شکل بگاڑ دی ہے. تلاوت ہم سر میں پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، ویسے زیر لب پڑھنے کو قرات کہتے ہیں. نہ زیر لب پڑھنا قرات ہے اور نہ ہی سر میں پڑھنا تلاوت ہے. تلاوت تلو سے ہے، تلو، تے لام وو. تالی تلو کہتے ہیں کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی کے ساتھ چپک جانا، فاصلہ ختم کر دینا، کسی کے ساتھ اس طرح جڑ جانا کہ فاصلہ نہ رہے بیچ میں. امیر المومنین اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ اس طرح سے چپکا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں بھی دور نہیں ہوتا. چھوٹی عمر میں اونٹنی کا بچہ، بہت سارے حیوانات ہیں جن کے بچے یہی کام کرتے ہیں کہ بالکل آپ مرغی کے چوزے دیکھیں، وہ ایک وقت تک بالکل جڑے رہتے ہیں مرغی کے ساتھ، جدا نہیں ہوتے. اور جو جدا ہوتا ہے، بلی اس کی انتظار میں، کوا، بلی، چیل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو اٹھا کے لے جائے. وہی بچتا ہے جو تلوے مرغی میں ہو، جو چپکا ہوا ہو بچہ. ماں اس کو بچا بھی لیتی ہے، سنبھال بھی لیتی ہے، چگا بھی لیتی ہے اور اس کا دھیان رکھتی ہے. تالی قرآن یعنی قرآن سے جڑا ہوا آدمی. پہلے یہ معنی نہیں کسی نے بتایا ہوگا آپ کو. تالی قرآن یعنی قرآن کھولو اور سر میں ایک آدمی پڑھے یا سارے مل کے پڑھو، ساتھ جھومو بھی، جس طرح یہ مدارس سے حفظ پڑھاتے ہیں، ساتھ بچے بڑے خوبصورت انداز سے بیٹھا ہوا رقص بھی کرتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے. تالی یعنی جڑا ہوا آدمی قرآن سے، چپکا ہوا بالکل قرآن سے، دور نہیں ہوتا. جدھر قرآن جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جدھر آیات جا رہی ہیں یہ بھی پیچھے پیچھے جڑا ہوا ہے. یہ تالی قرآن ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصب رسالت میں سے ایک یہ تھا تلاوت قرآن. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں کے اوپر تلاوت کرنا، یعنی ان لوگوں کو آیات سے جوڑنا، چپکا دینا. ہم اس طرح کے نہ تالی اسلام ہیں، نہ تالی قرآن ہیں، نہ تالی اہل البیت ہیں. ہم سامعین میں سے قوال ہیں. اصل میں ہم قوال یعنی جو مدح و ثنا کرتے ہیں تالیاں بجا کے سروں کے اندر، اور یہی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. پیچھے تو کوئی نہیں جاتا. کوئی قوال دیکھا ہے پیچھے بھی جا رہا اس بات کے جو کر رہا ہے. شاعروں کی مذمت قرآن نے اسی لیے کی ہے کہ یہ اس بات کے پیچھا نہیں کرتے جو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ خود کہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بات کچھ اور. کتنی اچھی اچھی باتیں شاعر کرتے ہیں، واقعاً بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. انسان وجد میں آ جاتا ہے ان کے بیان کے حسن و خوبصورتی میں. لیکن کوئی شاعر اتنا حسین نہیں ہوتا جتنا اس کا شعر حسین ہوتا ہے. شعر خوبصورتی کے اوج پر ہوتا ہے آسمان پر، اور شاعر پستی کی دلدل میں نیچے گرا ہوا ہوتا ہے، چونکہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا خود جو کہہ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ تالی بننا ہے، قرآن کے تلو میں جانا ہے، تلو قرآن میں رہنا ہے، جڑ کے رہنا ہے قرآن کے ساتھ، جدا نہ ہونے پائے. خب جو تلاوت قرآن کرتے ہیں انہیں تو پتہ ہے، مثلا قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ وَصَرَّفْنَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس کے طرح طرح کی مختلف انداز کی
تنبیہات اس کے اندر ذکر کی ہیں. ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا، عمر بھر سے قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے 5 تنبیہات بتا دیں، قرآن کی 5 وعید بتا دیں، آپ کہاں ہیں، کس آیت میں ہیں، کیا بتائیں؟ یہ وعید ہیں جو انسان کو تقوی عطا کرتی ہیں. وَصَرَّفْنَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس میں مختلف تنبیہات ذکر کی ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ موضوع ہے قرآن کا اصل، وعید، وعد بھی اور وعید بھی. وہ اس کو ڈھونڈیں، تلاش کریں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہاں کون سی وعید اور کون سی تنبیہ ذکر کی ہے. تنبیہ وہ اشارہ، وہ بورڈ ہے جو راستہ چلنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، خود چلا رہے ہوں گاڑی یا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوں، دائیں بائیں سڑکوں پہ یا علامتیں لگی ہوتی ہیں یا عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، کھڑا ہونا منع ہے، دائیں مڑنا منع ہے، یہاں سے ہارن بجانا منع ہے. یہ علامتیں ہیں، یہ تنبیہات ہیں. یہی تقوی، ڈرائیور کا تقوی انہی تنبیہات سے ہے جو ٹریفک کے دائیں بائیں روڈ کے بورڈ کی صورت میں نصب ہیں. اور جو ڈرائیور باتقوی ہے وہ ان کی علامتوں کے اور ان دستورات کے مطابق، تنبیہات کے مطابق گاڑی چلاتا ہے. جگہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یا تھوڑے سے فاصلے کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ رفتار کم کریں، سپیڈ کم کریں، سرعت کم کریں اپنی. وہ باتقوی ڈرائیور کون ہے؟ جو جتنا لکھا ہوا ہے ہر جگہ روڈ کے حساب سے، یہاں 70 کی سپیڈ پہ چلیں یا 90 کی سپیڈ میں چلیں یا 100 کی سپیڈ میں چلیں. بے تقوی ڈرائیور 70 کی جگہ پر 170 میں چل رہا ہوتا ہے. یہ بے تقوی ڈرائیور ہے جو تمام تنبیہات کو، ٹریفک کے تمام وعید کو نظر انداز کر رہا ہے. یہ بے تقوی ہے، یہ تو نہیں سدھر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی شاہراہ میں یہ بورڈ نصب کیے ہوئے ہیں جگہ جگہ. انسان کو انفرادی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں یہ تنبیہات متوجہ کر کے لکھ دیا ہے. وہ ان کی طرف دھیان رکھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیں بھی کہا گیا یہاں زبان بند رکھو، یہاں نگاہ بند رکھو، یہاں پر آپ قدم روک لو، یہاں پر ہاتھ روک لو. یہ سب تنبیہات ہیں. قرآن کریم کو کھول کے دیکھیں، ہر ٹریفک میں تو کئی کلومیٹر کے بعد ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، ایک ہدایت نامہ لکھا ہوتا ہے. انسان کو تو ہر قدم پر ایک قدم اٹھایا ہے، دوسرے کے لیے پھر رہنما ضابطہ مقرر ہے. اور یہ ہم پائمال کرتے ہیں. جس طرح ڈرائیور ہیں سگنل توڑتا ہوا جاتا ہے، اللہ کے دستورات حدود توڑتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں. انبیاء وارڈن کا کام کرتے ہیں، ائمہ وارڈن کا کام کرتے ہیں، علماء وارڈن کا کام کرتے ہیں، جو انسانی رفتار کو اور انسانی حرکات کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہدایت کر رہے ہیں. ملائکہ صرف نوٹ کرتے ہیں. انبیاء کا کام ملائکہ سے زیادہ سخت ہے. ملائکہ کو رکھا ہوا ہے کہ صرف چالان کاٹتے جاؤ ان کے، لیکن نبیوں کا کام ہے کہ چالان بعد میں کاٹنا، پہلے روکو ان کو، پہلے سمجھاؤ ان کو، پہلے تربیت کرو اس کو، پہلے اس کو کنٹرول کرو، ختم کرو اس سے یہ غلطی. اور یہ سخت کام ہے. ملائکہ سے زیادہ سخت کام انبیاء کے ذمے ہیں، ائمہ کے ذمے ہیں، علماء کے ذمے ہیں. عالم کا کام فقط چالان کاٹنا نہیں ہے، فوراً فتویٰ ٹھوک دے. پہلے اس کو بلاؤ، سمجھاؤ، بتاؤ، جہالت اس کی دور کرو، نادانی دور کرو. آخر میں جا کر اگر بالکل ہی نہیں سدھرتا، چالان کاٹ دو اس کا، اس پر پھر فتویٰ دے دو، جرم حد قائم کرو اس پر. لیکن پہلا قدم پر اس کو سمجھانا ہے آپ نے. ہم اگر وہ کاپیاں جو ہماری لکھی گئی ہیں، ملائکہ نے بنائی ہوئی ہیں، کرامن کاتبین نے، اگر وہ چالان اپنے دیکھیں. آج کل پاکستان میں یہ 60 سال بعد یہ نظام رائج ہو گیا. دنیا میں 60 سال پہلے سے تھا، یہاں اب رائج ہوا ہے کہ آپ کی گاڑی روکتے نہیں ہیں. آپ بے شک گاڑی چلاتے رہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ای چالان، الیکٹرانک چالان کٹتا ہے آپ کا. جگہ جگہ چوکوں چوراہوں پہ، ہر جگہ پر سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کیسے گاڑی چلا رہے ہو، اور آپ کی کوئی غلطی نظر انداز نہیں کرتا کیمرہ. آپ نے 100 کلومیٹر گاڑی چلائی ہے اور 101 چالان کٹ گیا ہے آپ کا.
کہیں سپیڈ زیادہ کی ہے، کہیں رک گئے ہیں، کہیں غلط موڑ غلط کاٹا ہے آپ نے، وہ سب چالان کاٹ رہا ہے. وہ الیکٹرانک سسٹم سارا، ڈیجیٹل سسٹم سارا چالان کاٹ رہا ہے. اسی طرح ہمارا بھی ایک آٹومیٹک ڈیجیٹل سے زیادہ ایڈوانس سسٹم اللہ نے کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں جو فوراً چالان کاٹ رہے ہیں سارے چالان. صبح اٹھے ہو، کیا کیا ہے؟ اٹھتے ہی تہمت لگائی ہے، اٹھتے ہی بےہودہ بات کی ہے، آنکھ کھولتے ہی غیبت کی ہے، چالان کٹ رہا ہے سارا، نوٹ ہو رہا ہے سارا. خوب یہ تو کریں گے غلط کام. کرامن کاتبین کو یہ نہیں کہا گیا کہ روکنا بھی ہے کسی کو، نہ روکنا نہیں ہے، آپ اپنا کام کرو، یہ اپنا کام کرے. نبیوں کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، علماء کو بھیجا ہے، معلمین کو بھیجا ہے، انہیں کہا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے، اتنے چالان نہ کٹوائیں. تنبیہ وہ تذکر ہے، وہ باز پرس ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اس غلط قدم سے روک لیا جاتا ہے. اور یہ صرفنا، یہ تصریف الوعید آپ قرآن میں تلاش کریں. تصریف الالفاظ تو کر لیا آپ نے، ضربہ سے کتنے صیغے بنائے آپ نے، کتبہ سے کتنی شکلیں کے الفاظ بنائے، کاتبہ بنایا، کاتب بنایا، مکتوب بنایا، اکتب بنایا، کتب بنایا، کتاب بنایا، پھر اس کے ماضی بنایا، مضارع بنایا، امر بنایا، فاعل بنایا، مفعول بنایا. یہ سب ایک کتبہ سے آپ نے اتنا بنایا. خوب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے لیے قرآن کریم میں مختلف انداز سے یہ تنبیہات ذکر کی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تالی قرآن بننا ہوگا. قاری قرآن اور تالی قرآن، اس طرح سے کہ قرآن کے ساتھ جڑ کے زندگی گزاریں. قرآن آپ کے عمل میں نظر آتا ہو، جیب میں نہ، حافظے میں، ذہن میں نہ، کردار میں قرآن ٹپکتا ہو. یہ روایت زوجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کا رویہ پوچھا، گھر کے اندر لوگوں کے اندر کیسے رویہ ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن رسول اللہ کا اخلاق تھا، قرآن رسول اللہ کا رویہ تھا. قرآن رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کہیں پر بھی ہمیں فاصلہ نظر نہیں آتا. اور اہل بیت سب ایسے ہیں، اہل البیت بھی ایسے ہی ہیں، قرآن میں اور ان میں فاصلہ نہیں ہے. حدیث ثقلین یہی ربط بتا رہی ہے کہ یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے سے جدا نہیں ہوتے. قرآن اہل البیت کا رویہ ہے، عمل ہے، ان کا کردار ہے. اور ہم مامور ہیں یہی کام کرنے پر کہ قرآن کو اپنی زندگی میں آئین و منشور سمجھ کر ہم اس کو اتاریں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. قرآن عربی میں آیا ہے اور اس میں طرح طرح کی وعید کیوں رکھی ہیں؟ عربی کیوں بنایا ہے؟ یعنی اس کتاب کو قرآن کیوں بنایا ہے؟ اس کتاب قرآن کو عربی کیوں بنایا ہے؟ اور اس کتاب قرآن عربی میں طرح طرح کی وعید و تنبیہات کیوں درج کی ہیں؟ لعلہم یتقون. مقصد، غرض و غایت تقوی ہے. یہاں میں ایک موضوع عرض کرتا ہوں، یہ موضوع بہت اہم ہے. مدتوں سے کچھ موضوعات ایسے، کچھ کی میں نے فہرست بھی بنائی ہوئی تھی قم مقدسہ میں جب تھے، تو قم مقدسہ میں یہ توہم ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے طالب علمی کا سفر جاری رہے گا. یہ امتحان جو پڑ گیا ہے یہ نہیں تھا ذہن میں کہ طالب علمی چھوڑ کے مستری اور ٹھیکیدار بننا پڑے گا. اس وقت موضوعات، اہم موضوعات جن کو اپنے طالب علمی کی فرصتوں میں پیگیری کرنا ہے اور ان کی تحقیق کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، تکمیل کرنا ہے، وہ اس طرح کے فراوان موضوعات تھے. وہ فہرست موجود ہے ابھی بھی. اور اس میں اب اگر بناؤں دوبارہ تو میرے خیال میں وہ تقریباً
1000 گنا بڑی بن جائے گی. ابھی اس وقت ذہن محدود تھا، اور اب وہ سارے اور موضوعات بھی ذہن میں آ گئے ہیں. کسی وقت شاید وہ فہرست بنا دوں. ان میں ان موضوعات کے اندر جو لکھے ہوئے تھے کہ یہ کام انشاءاللہ اگر توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ موضوعات تحقیق کرنے ہیں، پڑھنے ہیں. کچھ قرآنی تھے، کچھ علمی ہیں، کچھ سماجی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی ان موضوعات کو پیگیری کرنے میں. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ طلاب عزیز ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، جوانان ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اور پھر ایک کثیر تعداد جو ان خطبات کو باقاعدہ سنجیدگی سے سنتے ہیں، پیگیری کرتے ہیں، بعض رابطہ کر کے بتاتے بھی ہیں، اور ان مطالب کے بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں، یا بعض اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر ان خطبات کو سن رہے ہیں. اور صرف یوں نہیں کہ ہمارے اپنے مسلک کے لوگ ہوں، دوسرے زیادہ سنتے ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ بھی، وہ حتیٰ شاید جو مسلک کے نام پہ نہیں بھی پہچانے جاتے، وہ بھی ان چیزوں کو سنتے ہیں. تو ان کے لیے شاید ان میں کوئی ہو جو اس موضوع کو سنجیدگی سے لے. رب حامل فقہ الی من ہو افقہ من ہو. بعض اوقات کسی شخص کے سامنے بات کی جاتی ہے اور وہ کسی اور کو جا کر بتاتا ہے، تو جس کو بتاتا ہے وہ زیادہ سمجھدار نکلتا ہے اس سے جو بتا رہا ہے. رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے تو فرماتے تھے میری یہ بات نوٹ کر لو، اور جو یہاں نہیں ہیں، غائب ہیں، ان تک ضرور پہنچاؤ جا کر. خطبہ غدیر میں خصوصاً یہ عہد لیا سب سے کہ یہ میرا خطبہ سنو، اور جو حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچانا. اور وہیں پر یہ فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من ہو افقہ من ہو، کہ بسا دوسرے جو مدت بعد ان چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی ایک پی ایچ ڈی اسکالر، انہوں نے یہ سنن الہی کا موضوع، وہ ایک مشرب ناب میں ایک پڑھا اس کا ایک قسط، اور پھر اس کے بعد طلب کیا کہ یہ سارا مجھے دیا جائے، کہ یہی تو وہ چیز تھی جو جس کی جستجو میں تھے اور کوئی نہیں ہمیں سمجھا پا رہا تھا. یہ کلید یہاں نظر آ گئی ہے، اور جس ولہ کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا، اور ہمارے بعض عزیزوں نے دے بھی دیا ان کو. یہ نمونہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض موضوعات ان کے لیے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. وہ موضوع یہ ہے کہ ہم جو دین شناسی کا ہمارا نظام ہے مختلف شکلوں میں ہے. ایک ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا اجتہادی نظام جو مجتہدین جس کو پڑھتے ہیں اور دین شناسی کرتے ہیں. اس سے نچلی سطح ہے جس میں اجتہاد نہیں ہے لیکن تعلم ہے، تعلیم و تعلم ہے. اجتہاد نہیں ہوتا، جیسے عموماً طلاب ہیں، اساتید ان کو کتابیں پڑھا دیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو علمی شکل میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اجتہاد تک باری نہیں آنے دیتے. کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم مجتہد نہ ہو جائیں زندگی میں، آگے نہیں بڑھتے. ایک حد تک پڑھ لیتے ہیں، بس کتابوں کی حد تک پڑھ لیا ہے. ایک ہے عوامی طریقہ کار، دین شناسی کا عامیانہ طریقہ کار. عموماً عوام مطالعہ کم کرتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں، اور سن کر ہی کوئی بات پلے باندھ لیتے ہیں. ہیں عوام میں ایسے سنجیدہ افراد، مختلف شعبوں سے، مشاغل سے تعلق رکھتے ہیں، پیشوں سے، لیکن دین کے موضوعات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. کہیں سے بھی سن لیں، پڑھنے کی جرت نہیں کرتے، یا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، یا حوصلہ نہیں ہے، لیکن سنتے بڑی دقت سے ہیں، اور نوٹ کرتے ہیں، اور اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. ایسے نمونے عوام میں آپ کو کثرت سے نظر آئیں گے. یہ بھی دین شناسی کا ایک طریقہ ہے عامیانہ. ان تمام سطوح پر، خواہ وہ اجتہادی سطح ہو اور طالب علمانہ انداز ہو یا عامیانہ انداز، اس میں دین شناسی میں ایک چیز پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے، وہ ہیں عبارات. دینی عبارتوں سے دین سمجھا جاتا ہے، عبارات سے. مثلا قرآن کی عبارات الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں.
یعنی ابھی جو دین شناسی رائج ہے، جاری ہے، یہ منحصر ہے دینی عبارات پر، دینی الفاظ پر، دینی لفظوں پر۔ الفاظ کو فقط دیکھتے ہیں، عبارات کو فقط دیکھتے ہیں، عبارتوں میں کیا چیز آئے کیا چیز نہیں ہے۔ ایک اور دین شناسی ہے جو دین میں ابھی تک نہیں ہوئی، یعنی کسی مسلک میں یہ اسلوب نہیں اپنایا گیا، لیکن دین کے علاوہ جو علوم ہیں وہاں پر یہ کام ہوتا ہے، جیسے فلسفہ میں ہے اور سوشل سائنسز جو علوم انسانی ہیں ان کے اندر ہے، جیسے اقتصاد میں ہے، سیاسیات میں ہے، سائنس میں ہے، نیچرل سٹڈیز میں ہے، سائنسز میں ہے۔ وہ عبارات پر اکتفا نہیں کرتے۔ یہ میں ضمناً نکتہ عرض کر رہا ہوں قرآن سمجھنے کے حوالے سے اور دین سمجھنے کے حوالے سے، چونکہ بات یہاں آئی لعلکم یتقون نے اس طرف رہنمائی کر دی ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اگر سمجھ میں آیا تو فابہا، نہیں بھی آیا تو زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں، ریلیکس۔ وہ یہ ہے کہ باقی علوم دینی اس تعلیمی سلسلے کے علاوہ باقی جو علوم ہیں، سارے علوم، ان میں عبارات سے بھی وہ علم سیکھا جاتا ہے۔ جیسے فلسفہ عبارات سے سیکھا جاتا ہے کہ عبارت کیا ہے کہہ رہی ہے، اسی طرح سائنس عبارتیں کیا کہہ رہی ہیں، الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، تحریریں کیا کہہ رہی ہیں، کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کو بھی توجہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ لیکن اتنی ہی توجہ اس علم کے اندر موجود جو علمی حقائق ہیں ان کے اغراض، ان کی غایات اور ان کے مقاصد سے بھی وہ علم شناسی کرتے ہیں کہ یہ عبارت تو ٹھیک ہے جو کہہ رہی ہے، لیکن غرض کیا ہے اس بات کو مثلا میں سادہ سی مثال دیتا ہوں جو سب کو سمجھ میں آ جائے، طالب علم اور غیر طالب علم کو۔ جو قوانین بنے ہیں، عدالتی قوانین ہیں، پولیس کے قوانین ہیں، یا عام شہری قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ایک وکلاء ہیں ہمارے اور جج جو موجود ہیں، یہ بالکل علماء کی طرح قانون شناس ہیں۔ عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے، قانون کی عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے، وکیل بھی اسی پہ ڈٹ جاتا ہے، یہ عبارت یہ مطلب بتاتی ہے، اس سے آگے نہیں بتاتی، یہ نہیں بتاتی۔ جج بھی کہتا ہے قانون عبارت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے۔ لیکن اصل مقصد جو عدالتی قوانین ہیں، غرض کیا ہے، یہ عبارت لکھنے کی بنیادی سبب کیا تھا، کیوں یہ قانون بنایا گیا ہے؟ تو کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی نتیجے کے لیے، کسی غرض کے لیے یہ بات آپ نے قانون بنایا ہے۔ اب جج اور وکیل عبارتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ مثلا اس میں جیسے آج کل ہوتا ہے، کتنے بے گناہ ان کو سزا ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ ڈبل تعداد بے گناہکار ہیں جو بری عزت سے بری ہو جاتے ہیں۔ آئے دن ہر کیس کے اندر عزت سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ کس چیز سے عدالت یا وکیل استفادہ کرتا ہے؟ قانون کی عبارتوں سے، کہ عبارت میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور اس عبارت کے مطابق جو فیصلہ ہوا ہے وہ عبارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جج بھی متوجہ ہوتا ہے، یا خود سے عبارت کا سہارا لے کر وہ مجرم کو بری کر دیتا ہے یا بے گناہ کو مجرم قرار دے کے سزا دے دیتا ہے۔ یہ روز یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، نہیں ہوا تو توقع رکھیں ہوگا۔ اس وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ عبارتوں کا سہارا لے کے آپ کو بھی نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ عبارتیں جو بھی کہہ رہی ہیں، اصل قانون کا مقصد کیا ہے؟ عدالت بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مجرم کو سزا دینا۔ عبارت نہیں مدد کر رہی ہماری، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ مجرم ہے۔ جرم کو روکنا یہ مقصد۔ جرم روکنے کے لیے جو عبارت ہے وہ محدود ہے۔ اس زمانے کی جب عبارتیں بنائی جا رہی تھیں، ان حالات کو نظر میں رکھ کر عبارت بنائی گئی ہے،
اور آج وہ عبارت کافی نہیں ہے، وہ الفاظ کافی نہیں ہیں، آج تھوڑا اس کو وضاحت کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر جج یہ دیکھے کہ غرض کیا ہے، مقصد کیا تھا قانون بنانے کا، عدالت و انصاف، انصاف مقصد ہے عدالتی قوانین کا، لیکن کوئی وکیل اور جج انصاف کو مد نظر نہیں رکھتا، عبارت کو، قانون کو مد نظر رکھتا ہے. ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. وہ قانون کا ایک مقصد بھی ہے، وہ مقصد کیا کہتا ہے؟ وہ ہے انصاف. کیا ان فیصلوں سے انصاف قائم ہو جاتا ہے؟ عبارتوں کا مطلب ادا کر دیا جاتا ہے، عبارتوں کو راضی کر دیا جاتا ہے، لیکن مقاصد ذبح ہو جاتے ہیں. یہ آئین اور قانون میں آپ کو صبح و شام ہو رہا ہے کہ عبارتوں کو بچانے کے لیے یا عبارتوں کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، الفاظ کا و قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے مقصد قانون ذبح ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے. یہی اس سے بدتر حالت دین میں ہو رہی ہے، مذہب میں ہو رہی ہے. یہ جتنے اللہ نے قوانین بنائے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عبارتیں بھی پیش کی ہیں، آیات ہیں، اور رسول اللہ نے روایتیں پیش کی ہیں، ائمہ اطہار نے روایات پیش کی ہیں. ان عبارتوں کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن ان ساری عبارتوں کو کسی مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے. جیسے یہی آیہ کریمہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی ہم نے وعید و تنبیہات ذکر کر دی ہیں. غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لعلہم یتقون، تقوی، مقصد تقوی ہے. اگر تقوی حاصل نہیں ہوا، مقصد حاصل نہیں ہوا، تو باقی جو آپ کی سرگرمی ہے قرآنی، وہ دینی کام نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہی ہے یہ عبارت کہ مقصد کو بھی مد نظر رکھو، اغراض کو بھی مد نظر رکھو، مقاصد مد نظر رکھو، غایات کو مد نظر رکھو. اور غایات کے ذریعے سے کبھی کسی فقی نے کوئی استدلال دین میں نہیں کیا. ایک بھی فتویٰ کسی بھی مذہب کے اندر معلل و مدلل بالغایات نہیں ہے. لیکن علوم میں آپ کو ہزاروں مثالیں ہر علم کی دے سکتا ہوں کہ علوم میں ترقی کیوں ہے، علوم میں نظم ڈسپلن کیوں ہے، چونکہ وہ اغراض و غایات کو مد نظر رکھتے ہیں. جیسے طب ہے، طب میں عبارتیں، اگر یہ ڈاکٹر عبارتوں کے پابند ہوتے، طبی کتابوں کے، تو قطعاً آج بہت سارے معمولی بیماریوں میں مبتلا مریض مر چکے ہوتے اگر طبیب فقط عبارتوں کے پابند رہیں. طبیب کو غرض کا بھی دھیان ہوتا ہے. میں چند دن پہلے کی مثال، جب میں خود ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو ایک عزیز آئے اپنے ہی ہمارے وہ عیادت کے لیے، ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈینگی صاف پانی پہ بنتا ہے، صاف پانی سے یہ مچھر جراثیم یا وائرس اٹھاتا ہے اور انسان میں منتقل کرتا ہے صاف پانی میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ صاف پانی میں بنتا ہے. اب لاہور میں صاف پانی کہاں ہے؟ کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا. حتیٰ یہ جو منرل واٹر ہے یہ بھی کہتے ہیں صاف نہیں ہے، اس میں بھی مسائل ہیں. تو لاہور میں تو حکومت ہی یہ گزشتہ چند ماہ مچھر کی، ڈینگی کی رہی ہے. بزدار صاحب تو ویسے تکلفاً حاکم رہے ہیں، اصل مچھر نے حکومت کی ہے، ڈینگی نے حکومت کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے لطیف جواب دیا، کہا کہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ صاف پانی میں پلتا بڑھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مچھر کتاب نہیں پڑھتا. یہ ڈاکٹر کتاب پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ عبارتوں میں ایسے لکھا ہوا ہے صاف پانی، لیکن ڈاکٹر کو پتا تھا کہ یہ توجہ تھی کہ مقصد ہمارا عبارتوں پہ پابندی نہیں ہے. آپ مقصد کو دیکھو، غرض کو دیکھو، ہدف کیا ہے اس بیماری کا خاتمہ. تو اگر آپ صاف پانی کے پیچھے پڑے رہے، گندے پانی کو نظر انداز کیا، تو پھر تو مشکل بن جائے گی. اس لیے دیگر علوم کے اندر اغراض و غایات کو سب سے بڑی دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے، لیکن دین میں اور قانون میں عبارتوں کو سب سے بڑی سند مانا جاتا ہے. بے شک واضح ہو کہ غایات اس میں نابود ہو رہی ہیں،
اس عبارت میں قرآن کریم میں قرآن عربی ہے اور ہم نے اتارا ہے اس میں ہر طرح کی وعید ہے. کس لیے ہے؟ تاکہ تقوی قائم ہو جائے. پس غرض، غایت، مقصد تقوی ہے. اگر تقوی غرض حاصل نہیں ہو رہی، جیسے قانون سے اگر انصاف نہیں قائم ہو رہا، یہ قانون نہیں ہے، اس کو پھینک دو اٹھا کے. جو قانون انصاف غرض نہ فراہم کر سکے، اس قانون کا کیا فائدہ ہے؟ جو تعلیم انسان نہ بنا سکے، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ جو دینی تعلیم تقوی نہ ایجاد کر سکے، اس دینی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے عزیزان. یہ وہ مطلب دوران جوانی میں یادداشت کیا تھا کہ جس موضوع پہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور تھوڑا مطالعہ تحقیق کر کے اس کو وضاحت کریں، وہ یہ تھا کہ دین میں اغراض، مقاصد، غایات سے کیوں استدلال نہیں ہوتا؟ کیوں غایات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مقاصد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ اور اس وقت بعض اساتید سے رہنمائی بھی لینے کی کوشش کی، لیکن وہ سارے چونکہ عبارتوں کے پابند ہیں، اس لیے جو اہل عبارات ہیں، صوفیوں نے اپنا سلسلہ ان عبارتیوں سے الگ کر لیا. انہوں کہتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں کہ عبارات کے علاوہ اشارات بھی ہیں، عبارات بھی ہیں، اشارات بھی ہیں، اور وہ 3 سلسلے جو اپنے بتاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہم پابند نہیں ہیں آپ عبارتوں کے مقید ہو، قید میں بیٹھے ہو، جبکہ حقیقت عبارتوں سے آگے بھی موجود ہے. لہٰذا انہوں نے عرض کر لیا، لیکن جو ظاہری دیندار ہیں ان کے لیے یہ کام ابھی حل نہیں ہوا. ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے، اس میں ہر قسم کی وعید ہے. لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا. قرآن کا ایک اور غرض اور غایت، قرآن عربی میں کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ او یحدث لہم ذکرا، کہ قرآن احداث ذکر بھی کرتا ہے. تقوی بھی قرآن سے انسان میں پیدا ہوتا ہے، انسانی سماج میں، اور ذکر بھی، قرآن ایجاد ذکر بھی کرتا ہے. ذکر کا بھی منبع ہے، تقوی کا بھی اور ذکر کا بھی. اس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اللہ تعالی ہم سب کو دقیق قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباد و امناؤہ فی بلاد واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو
تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں، تقوی کے تحت زندگی بسر کریں، تقوی کو منشور زندگی بنائیں اور تقوی کو اپنا محافظ بنائیں زندگی کا، زندگی کے ہر شعبے کی حفاظت تقوی کے ذریعے کریں کہ اللہ نے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی کے قیام کے لیے، نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، اس اہتمام کا ایک بہت ہی عظیم پہلو یوم الجمعہ اور صلاۃ الجمعہ ہے۔ روز جمعہ تقوی کے لیے ہے، یوم التقوی ہے، اور صلاۃ الجمعہ تقوی کی تبلیغ، تقوی کی تعلیم، تقوی کی ترویج و ترغیب کے لیے ہے۔ لیکن شبہات نے مومنوں سے یہ نعمت اور یہ ہدایت کا وسیلہ چھین لیا ہے اور مومنوں کو بے رغبت کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہے، شدید نقصان ہے۔ انسان اگر کسی بھی قرآن سے دور ہو جائے، انسان خسارے میں ہے، خدا کو نہیں ہے کوئی خسارہ نقصان۔ انسان اگر اہل بیت سے دور ہو جائے، انسان خسارے میں ہے۔ انسان اگر آسمانی کتابوں سے دور ہو جائے، انسان خسارے میں ہے۔ انسان جس منبع ہدایت سے انسان دور ہوا، انسان تباہ ہوگا۔ اسی طرح جو دین نے ہدایت کے اصول بتائے ہیں، ان سے اگر دور ہو جائے، انسان تباہ ہوگا۔ توحید سے دور ہوا، انسان نابود ہو جائے گا۔ قیامت سے دور ہوا، انسان نابود ہو جائے گا۔ نماز سے دور ہوا، انسان نابود ہو جائے گا۔ اور نماز میں، صلاۃ میں سب سے اہم مرکزی صلاۃ صلاۃ الجمعہ ہے، جو تمام نمازوں کی امام ہے۔ اصل نماز جمعہ ہے، امام الصلوات ہے، باقی ساری نمازیں اقتدا کرتی ہیں اس ایک نماز کے لیے، چونکہ باقی نمازیں صرف آپ وہ جو معین اذکار و حرکات ہیں وہ انجام دے کے چلے جائیں، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے لیے رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، خطبہ سننا پڑتا ہے، جو نماز کا حصہ ہے اور جز ہے۔ لیکن یہ شبہات رہے اور ان شبہات کو علم کا درجہ دے دیا گیا، اور وہ بھی دینی علم کا درجہ۔ شبہات کا نام علم دین رکھا گیا، اور شبہات پڑھانے والے، شبہات ابھارنے والے، شبہات پھیلانے والے بڑے جید علماء کہلانے لگے۔ بہت جید علماء کون ہیں؟ جنہوں نے جمعہ بالکل شبہات میں ڈال کے اور اس کو مومنوں سے بالکل بے رغبت کر دیا۔ یہ جید علماء سمجھے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اپنے عہد میں یہ کوشش کی ہے، جن میں ہم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف منحصر نہیں ہیں شہید ثانی میں، چونکہ شہید ثانی کا مقام فقہا میں، تمام فقہا میں ایک بہت ممتاز مقام ہے، اس لیے شہید ثانی کا متن انتخاب کیا ہے۔ ورنہ باقی علماء بھی ہیں جو شاید طلباء نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوا، اور بعض شاید شہید ثانی سے بڑے فقیہ ہوں، لیکن چونکہ وہ نصابی اس میں ذکر نہیں آتا ان کا، انشاءاللہ آخر باس میں اگر ممکن ہوا تو ایک فہرست ان علماء کی اور ان کے افکار کی جمعہ کے بارے میں عرض کر دوں گا۔ یہ کتاب جو شہید ثانی نے تحریر کی ہے، بہت ہی خوبصورت تحقیقی کتاب، اور تمام شبہات جو جمعہ کے متعلق تھے، نماز جمعہ کے بارے میں انہیں ذکر کیا اور ان کو رد کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب مطلق ہے۔ ہر عہد میں، ہر زمانے میں، غیبت کبریٰ ہو، غیبت صغریٰ ہو، زمانہ حضور امام ہو، زمانہ رسالت ہو، زمانہ فطرت ہو، جو بھی زمانہ ہو اس کے اندر نماز جمعہ واجب ہے، ویسے ہی جیسے عہد رسول اللہ میں تھا اور جیسا قرآن میں حکم آیا ہے۔ یہ باس کی ہم نے کچھ بیچ میں ایسی چیزیں تھیں جو شاید اس عوامی اجتماع میں مناسب نہیں تھی، وہ خلاصہ کر کے ان کا پیش کر دیا ہے۔ اب اختتام کتاب میں شہید نے خود خلاصہ کیا ہے اپنی کتاب کا بھی، اور اپنے سارے باس و
نتیجہ بھی لیا ہے۔ ختم و نصیحت، کتاب کا خاتمہ، اختتام اور نصیحت ایک مسلمانوں کو، مومنوں کو، طالب علموں کو، علماء کو۔ اذا اعتبرت ما ذکرناہ من الادلۃ علی ہذہ الفریضۃ المعظمہ، اب جب کہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ فریضہ اور اس کی ادلہ، دلیلیں ہم نے پیش کی ہیں آپ کے سامنے، وہ دلیلیں آپ نے پڑھ لی ہیں، مشاہدہ کر لی ہیں۔ وما ورد من الحث علیہا فی غیر ما ذکرناہ مضافا الیہ، اور جو ہم نے اس کتاب میں بطور دلیل پیش کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اور روایات موجود ہیں جن کے اندر نماز جمعہ کے متعلق تاکید کی گئی ہے۔ وما اعدہ اللہ من الثواب الجزیل علیہا وعلی ما یتبعها ویتعلق بها یوم الجمعۃ من الوظائف والطاعات۔ شہید فرماتے ہیں کہ ہم تو وجوب کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس ساری کتاب کا محور موضوع وجوب جمعہ تھا، لیکن جمعہ کے بارے میں وجوب سے کہیں زیادہ مواد جمعہ کی تعظیم، جمعہ کی عظمت اور اس کے اندر مقرر فرائض، وظائف اور اس کے اندر برکات اور خیرات جو سینکڑوں روایات کے اندر اہل البیت علیہ السلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ وجوب ایک موضوع ہے جمعہ کا، اور اس سے زیادہ مطالب اور اہمیت دیگر روایات کے اندر ہے جو اس کتاب میں فرماتے ہیں ہم نے ذکر نہیں کی۔ وَهِيَ نَحْوُ مِئَةِ وَظِیفَةٍ قَدْ أَفْرَدْنَا عُیُونَهَا فِی رَسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ ذَکَرْنَا فِیہا خصوصیات یوم الجمعہ، اور فرماتے ہیں شہید ثانی کہ ہم نے الگ سے ایک رسالہ کتاب تحریر کی ہے خصائص یوم الجمعہ۔ اب شہید نے وہ کتاب پہلے تحریر کی تھی، یہ کتاب بعد میں تحریر کی تھی، ہم نے بھی ایسے ہی کیا، وہ کتاب پہلے پڑھ لی خصوصیات یوم الجمعہ، اور یہ 40 خصوصیات شہید نے ذکر کی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے 100 خصوصیات اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے یوم الجمعہ کے بارے میں جتنی تعظیم، عظمت اور خصوصیات ذکر کی ہیں وہ اس میں کوئی اہل البیت علیہ السلام کی روایت شامل نہیں کی، حدیث شامل نہیں کی۔ شہید نے وہی خصوصیات جو علامہ سیوطی نے، اب سیوطی وہ بزرگوار ہیں کہ ان کی جمعہ کے بارے میں روایت یا جمعہ کے بارے میں یہ رسالہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان کی نحو سب پڑھتے ہیں۔ جب تک ان کی نحو کی کتاب نہ پڑھ لیں اس وقت تک کوئی نحوی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ کتاب سیوطی جو شیعہ سنی سب پڑھتے ہیں، اور شیعہ شاید زیادہ پڑھتے ہیں چونکہ اہل سنت کے ہاں سیوطی کے علاوہ اور بہت سارے متون رائج ہیں، لیکن شیعہ اسی کو مقدس آسمانی کتاب سمجھ کے سیوطی کو پڑھتے ہیں۔ یہ اسی علامہ کی کتاب ہے، اسی سے اس کی علمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر بھی ہے جو جلالین کے نام سے ہے، جلال الدین سیوطی ہیں اور ایک جلال الدین اور ہیں، ان دونوں کی کتاب متن کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ بہرکیف بہت ہی محقق جامع شخصیتیں جلال الدین سیوطی اپنے عہد کے، اگر شیعہ میں اس پائے کا عالم اگر ہم دیکھیں تو شیخ طوسی ہیں۔ جلال الدین سیوطی کا وزن، مقام وہی ہے جو شیعہ میں، شیعہ فقہا میں اور علماء میں علامہ محقق شیخ طوسی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ شہید نے ان کی کتاب میں سے 40 اہم عنوان جمعہ کے بارے میں اہل البیت علیہ السلام کے مکتب سے ثابت کیے ہیں۔ تو بہرکیف اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل سنت بھی اسلام کے مسالک و فرق ہیں اور فرائض و وظائف پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت میں نماز جمعہ کے بارے میں ایسا بڑا شبہ ایجاد نہیں کیا گیا، حنفیہ نے کیا ہے، حنفیہ مسلک نے کیا ہے، لیکن باقی کسی مسلک نے حتیٰ یہ شبہ بھی ذکر نہیں کیا۔ حنفیہ فقہا نے یہ شبہ ذکر کر کے لیکن اس کو پختہ نہیں کیا، کچا چھوڑ دیا اور عمل بھی نہیں کیا، اور وہ ہے اذن سلطان۔ یہ فقہ حنفیہ میں یہ پہلی دفعہ اٹھا مسئلہ، پھر شیعہ نے بعد میں 1 صدی بعد میں اس میں شیعہ داخل ہوئے۔ اہل سنت حنفیہ فقہ کے جو فقہا تھے وہ 1 صدی پہلے سے
اذن سلطان کو معتبر سمجھتے تھے نماز جمعہ کے قیام میں، لیکن اسی زمانے میں باقی فقہا نے، جیسے مالکیاں ہیں، حنبلیاں ہیں، شافعیاں ہیں، انہوں نے کسی دور میں بھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی اور کہا کہ یہ بے دلیل بات ہے، اذن سلطان کا جمعہ میں کیا کام ہے؟ نماز یومیہ میں اذن سلطان کا کوئی کام نہیں ہے، روزہ رکھنے میں سلطان کی اجازت نہیں ہے، حج میں سلطان کی اجازت نہیں ہے، ارکان دین میں سلطان کہاں سے لے آئے آپ؟ ارکان دین اللہ نے مطلقہ بیان فرمائے ہیں، کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے تمام مسالک کے درمیان۔ انہوں نے سلطان کی قید لگائی، اب شیعہ تو ظاہر ہے سلطان کو نہیں اہمیت دیتے، انہوں نے کہا پھر سلطان کے بدلے میں امام، آپ سلطان کی اجازت سے جمعہ پڑھو، ہم امام کی اجازت سے جمعہ پڑھیں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں نہ نماز جمعہ سلطان کی اجازت سے مشروط ہے، نہ امام کی اجازت سے مشروط ہے، نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے۔ اب شہید فرماتے ہیں کہ وہ جو خصوصیات ہیں وہی نحو 100 وظیفہ، 100 وظائف اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں صرف ایک دن کے اندر، ایک یوم الجمعہ کے 100 وظائف۔ قد افردنا عیونہا، اس میں سے جو اہم فرائض تھے ان کے لیے ہم نے الگ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، رسالۃ مفردہ ذکرنا فیہا خصوصیات یوم الجمعہ، کہ آپ پڑھائیں، آپ کو یہاں نماز جمعہ میں الحمدللہ بتایا ہے۔ وَنَظَرْتَ إِلَى شَرَفِ هَذَا الْيَوْمِ الْمَذْخُورِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اور آپ نے دیکھا اس کے اندر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ دن جمعہ کا امت اسلامیہ کے لیے اس کو ذخیرہ بنایا، اور اس دن کا شرف ان روایات کے اندر اور اس رسالہ کے اندر آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ جمعہ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کما جعل اللہ لکل امت یوما، اور یہ صرف مسلمان امت نہیں، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، یفزعون فیہ الیہ، جس میں ہر قوم کے لیے، ہر شریعت والوں کے لیے، یہود کے لیے، عیسائیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک معین دن اللہ نے رکھا ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ کہ اس دن اللہ کی خاطر قیام کریں، اللہ کی خاطر اپنا معمولات زندگی چھوڑیں اور اجتماع کریں، یوم الاجتماع ہے۔ اور اس دن وَيَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اللہ کی اطاعت پر جمع ہوں، ہفتہ بھر انفرادی نمازیں پڑھیں، ہفتہ بھر محلے میں پڑھیں، ہفتہ بھر اپنے کام کاروبار کریں، اس دن 7ویں دن آ کر آپ نے 8ویں دن یہ کام کرنا ہے، اجتماع کرنا ہے۔ وَاعْتَبَرْتَ الْحِكْمَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ الْبَاعِثَةَ عَلَى الْأَمْرِ بِهَذَا الْإِجْتِمَاعِ، اور یہی بات جو ابھی پہلے خطبے کے اختتام پر کی ہے کہ اغراض، غایات اور مقاصد، یہ دو میدانوں میں بالکل نظر انداز ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں میدانوں کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، عدل و انصاف، یہ غرض ہے قانون کی، عدالتی قانون کی۔ عدل اور انصاف کو چھوڑ کر باقی سارا قانون ایک ڈھیر ہے بھوسے کا، اگر اس قانون سے عدل و انصاف قائم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ اگر حکومت سے میں عدل و انصاف قائم نہیں کر سکا، یہ حکومت پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ بیکار ہے، بے قیمت جوتے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ اگر عدل و انصاف قائم نہ ہو حکومت سے تو حکومت بیکار، عدل و انصاف نہ ہو تو قانون بیکار ہے۔ اس قانون کو کیا کریں آپ؟ کوئی تقدس اس قانون کا نہیں ہے جس سے عدل و انصاف قائم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح دین، جس دین سے اللہ کی اطاعت نہیں کروائی جا رہی، جس دین سے اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا، جس دین سے حدود خدا قائم نہیں کی جا سکتی، جس دین سے فرائض و وظائف قائم نہیں ہو سکتے، اس دین کو پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی کوئی نہ دنیاوی اہمیت ہے نہ اخروی اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سرگرمی ہے، لعب ہے و لعب ہے، اگر دین سے اطاعت خدا نہیں قائم کی جا سکتی۔ شہید فرماتے اور آپ نے غرض دیکھ لی، غایت بھی دیکھ لی جمعہ کی کہ اللہ نے کیوں نماز جمعہ واجب کیا، یہ بہت اہم ہے۔ غرض کیا تھی نماز جمعہ؟
قائم کرنے کی. یومیہ معمول کی نماز سے ہٹ کر ایک نماز اور اس کے اندر خطبے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کو نظر میں رکھیں، انسان کے لیے خود ہی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. وَإِيجَابِ الْخُطْبَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَوْعِظَةِ وَتَذْكِيرِ الْخَلْقِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَمْرِهِمْ بِطَاعَتِهِ وَزَجْرِهِمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَتَزْهِيدِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَةِ الْفَانِيَةِ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بِالشَّرِّ وحثهم على التخلق بالاخلاق الجمیلة واجتناب السمات الرذیلہ. فرماتے ہیں کہ اس جمعے کی ترکیب، اس جمعے کا مقصد دیکھیں، اس میں خطبہ اور خطبے کے جو مواد ہے، مندرجات ہیں خطبے کے، جو اس کے اندر جو عناوین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ یہ عناوین خطبے میں ہوں تو خطبہ جمعہ ہے. ہر اوٹ پٹانگ خطبہ جمعہ نہیں کہلاتا، ہر اینٹ شینٹ خطبہ جمعہ نہیں کہلاتا، ہر رٹی ہوئی چیز خطبہ جمعہ نہیں کہلاتا. خود موضوعات رکھے گئے ہیں کہ ان موضوعات پہ بولنا خطبہ کہلاتا ہے جمعے کا. وہ موضوعات جو امت کے لیے ضروری ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہیں. پس آپ نے دیکھ لیا عظمت و شرف روایات کے اندر، کیا مقام و شان ہے جمعہ کی، اور کیا عظیم مقصد ہے جمعہ کا، اور کیا خوبصورت و حسین ترکیب ہے نماز جمعہ کی، اور کتنی ترغیب دین نے دلائی ہے جمعہ کے متعلق. اتنی ترغیب کسی شے کے متعلق اور نظر نہیں آتی اتنی نماز جمعہ کے متعلق ہے. اور شہید فرماتے ہیں کہ وہ ایجاب الخطبۃ المشتملۃ علی الموعظہ. اس حصے کو، چونکہ وقت ہمارا کم ہے، میں اس حصے کو چھوڑ دیتا ہوں. اگلے اللہ نے توفیق دی، اگر زندگی ہوئی تو اگلی باس میں انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی حقیقی شناخت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو حدود الہیہ کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو لباس تقوی عنایت فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے. جو مریض ہیں، علیل ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. ایک مومن نے درخواست کی ہے، ان کی زوجہ شدید علیل ہیں، انہوں نے آپ مومنین سے، نماز گزاروں سے التماس دعا کی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اسی شہید ثانی کی تعلیمات میں. انہوں نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل وقت جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے لیے رکھا ہے وہ یہ لحظہ ہے جو ابھی جس میں ہم واقع ہو گئے ہیں. اور وہ کون سا ہے؟ خطبے اور نماز کے درمیان کا وقفہ. یعنی جتنی دیر میں خطیب جمعہ خطبہ ختم کر کے اور اقامت صلاۃ کہتا ہے، اس دوران جو وقت گزرتا ہے، جو آپ عموماً گپ شپ میں اور شور شرابے میں گزار دیتے ہیں، یہ سب سے افضل وقت ہے. اس وقت میں جو دعا مانگیں گے خداوند تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو استجابت فرمائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اس مد نظر مریضہ سمیت تمام مرضى اسلام کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.